السلام علیکم. ویلکم ٹو دا نیٹورک سیکورٹی کورس. جب ہم لاسٹ ٹائم ملے تھے تو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے پچھلے جو 3 مین ٹاپکس ہیں انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی کے، ان کو ہم نے ریویو کیا تھا. ہم نے یہ بات کی کہ جو سیمیٹرک الگوریدمز ہیں جس میں سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائڈ پہ کی سیم استعمال ہوتی ہے، اس میں ڈیس، ٹرپل ڈیس، RC4، RC5، RC6، بلو فش، آئیڈیا اور ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈ، یہ ہم نے ساری الگوریدمس پڑھی اور ان کے ڈفرینسز اور سملیرٹیز بھی پڑھی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ساری کی ساری سیمیٹرک الگوریدمس ہیں دے آر یوزلی مور ایفیشینٹ، وہ زیادہ اچھا تیز کام کرتی ہیں کیونکہ ان کے اندر میتھمیٹیکل ریلیشن شپس اتنے زیادہ نہیں ہیں، سبسٹیٹیوشن اور ٹرانسپوزیشن زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ صرف اور صرف ایک ہی سروس جو ہے وہ سیمیٹرک الگوریدمس پرووائڈ کرتی ہیں، اینڈ دیٹ سروس از انکرپشن. آپ کو انکرپشن یا کانفیڈینشیلٹی کی جو سروس ہے وہاں پہ آپ کو ملتی ہے. پھر ہم نے ریویو کیا کہ جو ایسیمیٹرک الگوریدمس ہیں دے یوزلی ورک اے لٹل سلوور، دا میتھمیٹیکل ریلیشن شپ از ویری کمپلیکس، دے پرووائڈ اے ون وے in the easy direction. To go in the reverse direction you need to know the trap door or the back door، اور اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ کی کا جاننا ضروری ہے. ایسیمیٹرک الگوریدمز جو ہیں وہ آپ کو 3 قسم کی مین سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. کانفیڈینشیلٹی بھی پرووائڈ کرتی ہیں، اس کے علاوہ وہ آپ کو ڈیجیٹل سگنیچر کی جو سروس ہے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں، اینڈ آفٹر دیٹ دے پرووائڈ دا کی ڈسٹریبیوشن سروس ایز ویل. اور اس میں جو ہم نے پڑھی تھی الگوریدمس، ہم نے شروع کیا ود ڈیفی-ہیلمن، اس کے بعد ہم نے پڑھا RSA، پھر ہم گئے اور ہم نے الگمال، پھر ایلپٹک کرو کرپٹو سسٹم، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا نیپسیک. جو ایسیمیٹرک الگوریدمس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اینڈ دے پرووائڈ اے نمبر آف سروسز. سیمیٹرک میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ایک ہی مین سروس پرووائڈ ہو رہی ہے، جبکہ ایسیمیٹرک الگوریدمس آر پرووائڈنگ 3 مین سروسز. لیکن ڈیفی-ہیلمن صرف اور صرف کی اگریمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور ڈیجیٹل سگنیچر الگوریدم جو ہے وہ صرف اور صرف ڈیجیٹل سگنیچرز یا ڈیجیٹل سائننگ کی کیپیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے. پھر ہم گئے جناب آگے اور ہیشنگ کے سبجیکٹ کو ہم نے ڈسکس کیا، جو کہ میسج ڈائجسٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور میسج ڈائجسٹ کے علاوہ اس کو فنگر پرنٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا MD2، MD4 اور MD5 کو، اور اس کے علاوہ ہیول پڑھا، اور پھر ہم نے SHA دیکھا، SHA سیکیور ہیشنگ الگوریدم، اور SHA کے جو ویریئنٹس ہیں وہ بھی ہم نے پڑھے. اور ہم نے یہ بات کی کہ جو ہیشنگ الگوریدمز ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو ہیشنگ ہی سروس پرووائڈ کرتی ہیں. جو ہیشنگ ہے وہ واقعی ون وے ہے، اس میں کوئی 2 وے نہیں ہوتا. اس میں ان پٹ ایک ویریبل لینتھ کا ان پٹ ڈالا جاتا ہے اور فکسڈ لینتھ کی آؤٹ پٹ آپ کو ایک کوڈ بنا کے دیا جاتا ہے، اور جو کولیجنز ہیں اس میں آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں کولیجنز کو ہیشنگ الگوریدمز کے اندر. اب جب ہم آگے گئے تو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈیجیٹل سگنیچر جو ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے، ایک ریئل ورلڈ اور پریکٹیکل جو ٹاپک ہے بہت زیادہ، اس کو ہم نے پڑھا. پریکٹیکل اس پرسپیکٹو سے کہ بہت دفعہ یہ جو الگوریدمز ہم پڑھ رہے ہیں یہ لوور اینڈ پہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ کرپٹو سسٹمز کو یا اپلیکیشنز کو یا ٹیکنیکس کو جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نیٹورک سیکیورٹی. جو ڈیجیٹل سگنیچر ہے اٹ از ون آف دا میکنزم جو کہ اینڈ یوزر ایکچولی یوز کر رہا ہوتا ہے. جب ڈیجیٹل سگنیچرز کو ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا کہ ڈیجیٹل سائننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ڈیجیٹل سائننگ از دی ایکٹ آف انکرپٹنگ دا ہیش آف یور میسج ود دا سینڈرز پرائیویٹ کی. سینڈر کی جو پرائیویٹ کی ہے اس سے جب وہ میسج کے ہیش کو، میسج کے ڈائجسٹ کو انکرپٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سگنیچر. ڈیجیٹل سگنیچر جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے وہ انہیرنٹلی، کیونکہ ہم ہیش لے رہے ہیں تو وہاں پہ انٹیگریٹی کی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہم ہیش کو انکرپٹ کر رہے ہیں ود دا سینڈرز پرائیویٹ کی، تو اس وجہ سے نان ریپوڈیشن وچ از دی ابلٹی ناٹ ٹو ڈینائی کہ سینڈر نے یہ میسج بھیجا ہے، سینڈر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو میسج میں نے نہیں بھیجا. اور دوسرا نان ریپوڈیشن کے ساتھ آتھینٹیکیشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے.
Authentication کا مطلب کس نے بھیجا, who has sent it. Non-repudiation is not denying, not having the ability to deny that I sent this message. So once we moved on from this point, ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیجیٹل سگنیچرز کی جو کیپیبلٹی ہے اس سے ہم جب میسج کو انکرپٹ بھی کر دیں, اگر ہم میسج کو انکرپٹ بھی کر دیں اور ڈیجیٹلی سائن بھی کر دیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمیں ملتی ہے. ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں 4 سروسز اب ملتی ہیں. ہم میسج کو انکرپٹ کر رہے ہیں, وہاں سے ہمیں کانفیڈینشیلٹی ملتی ہے, اور اگر آپ میسج کا ڈیجیٹل سگنیچر بھی لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مل رہا ہے نان ریپوڈیشن اینڈ اوتھینٹیکیشن اینڈ انٹیگریٹی. اب آپ یہ دیکھیے یہ کمبینیشن جو ہے سروسز کا, دس از ریئلی این ایکسلنٹ کمبینیشن. ہم کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی ہے, میسج کو کوئی اور پڑھ نہیں سکے گا. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اوتھینٹیکیشن ہے, کس نے بھیجا میسج کو. پھر ہم کہہ رہے ہیں نان ریپوڈیشن مل رہی ہے, جس نے بھیجا ہے وہ ڈینائی نہ کر سکے کہ اس نے بھیجا ہے, یعنی کہ کورٹ آف لا میں وہ آپ سروس کو استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ فائنلی انٹیگریٹی, دی ابلٹی ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ رستے میں کسی نے اس میسج کو چینج نہیں کیا. دس از این ایکسلنٹ اینڈ اے ویری یوزفل پریکٹیکل سیٹ آف سروسز. تو ڈیجیٹل سگنیچرز کو جب انکرپشن کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی یوزفل ایک سروس ملتی ہے کٹھی, بلکہ 4 سروسز یہ ملتی ہیں جس کا میں نے مینشن کیا آپ کو. ڈیجیٹل سگنیچرز کے اندر 2 مین الگوریدمز یوز ہوتی ہیں. ڈیجیٹل سگنیچر الگوریدم فرسٹ آف آل, اینڈ دین RSA. RSA جو ہے وہ تو ہم نے کہا کہ دیٹ از آف کورس اے ویری ویری فیمس الگوریدم وچ از ویری وائڈلی یوزڈ, اور کئی جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پروگرامز, ایون جو مائکروسافٹ کا آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر بھی RSA یوز ہوتا ہے. سو RSA is used a lot, and then digital signature algorithm is also used mainly for digital signing. اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل سگنیچر اسٹینڈرڈ ہے, ڈیجیٹل سگنیچر اسٹینڈرڈ از اے اسٹینڈرڈ فار ڈیجیٹل سائننگ جو کہ US گورنمنٹ نے بنایا تھا. اس کے اندر 3 طرح کی جو ہیں یوز ہوتی ہیں الگوریدمس فار دا ڈیجیٹل سائن, اور ایک الگوریدم یوز ہوتی ہے فار دا میسج ڈائجسٹ. ڈیجیٹل سگنیچر اسٹینڈرڈ US گورنمنٹ نے NIST کے تھرو اسٹیبلش کیا. جو ہیش ہے اس میں آپ استعمال کرتے ہیں سیکیور ہیشنگ الگوریدم. جو ڈیجیٹل سائن کرنے کے لیے آپ الگوریدمز یوز کرتے ہیں, یا تو DSA یوز کرتے ہیں یا RSA یوز کرتے ہیں, یا پھر آپ الپٹک کرو کی جو ایک الگوریدم ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں. تو دوز آر دا 3 choices. پھر ہم نے آگے قدم اٹھایا, بہت امپورٹنٹ قدم, کیونکہ ہم نے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کو پڑھ لیا اور ہم واپس گئے پبلک کی انفراسٹرکچر, اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ PKI. اور PKI کی کچھ سلائیڈز میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ریفریش ہو جائے کہ PKI کیا ہے. آج کے لیکچر میں ہم PKI کو تھوڑا سا ریویو کریں گے, PKI کو اور زیادہ کنسالیڈیٹ کریں گے, اور پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی کیا ہوتی ہے. اس کے اندر سرٹیفکیٹ ریووکیشن لسٹ یوز ہوتی ہے, CRL, وہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے, اور ٹرسٹ ماڈل جو ہے سرٹیفکیٹ اتھارٹی کے تھرو ٹرسٹ ماڈل کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو ہم آج کا لیکچر جو ہے شروع کرتے ہیں. سو پبلک کی انفراسٹرکچر یہ کیا ہوتا ہے؟ پبلک کی انفراسٹرکچر کنسسٹ آف پروگرامس, ڈیٹا فارمیٹس, پروسیجرس, کمیونیکیشن پروٹوکالس, سیکورٹی پالیسیز, اینڈ پبلک کی cryptographic mechanisms working in a comprehensive manner to enable a wide range of dispersed people to communicate in a secure and predictable fashion. In other words, PKI کیا کرتا ہے؟ PKI establishes a level of trust within an electronic environment. تو جو PKI ہے وہ بہت سارے میکنزمس کی ایک کمبینیشن ہے, اور PKI کا مین جو آبجیکٹو ہے اٹ از ٹو اسٹیبلش دا ٹرسٹ, دی ایشورٹی ود ان این الیکٹرانک انوائرمنٹ. میسج کون بھیج رہا ہے, میسج کہاں سے آیا, اور میسج جو ہے کسی اور نے پڑھا ہے کہ نہیں, اور اس کے علاوہ میسج چینج تو نہیں ہوا رستے میں. PKI provides authentication, confidentiality, non-repudiation, and integrity of the messages exchanged. PKI is a hybrid system of symmetric and asymmetric algorithms and methods. تو جو PKI ہے اس میں ہم نے یہ ابھی اسٹڈی کیا
کہ یہ 4 مین سروسز کو ازیوم کرتا ہے اور پرووائڈ کرتا ہے. یہ آپ کو انٹیگریٹی بھی دیتا ہے جو کہ آبویسلی آ رہا ہے فرام ڈیجیٹل سگنیچر. یہ آپ کو نان ریپوڈیشن دے رہا ہے, یہ آپ کو اوتھینٹیکیشن دے رہا ہے, اور یہ تینوں مل کے آپ کو ڈیجیٹل سگنیچر سے حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اٹ از پرووائڈنگ دی کانفیڈینشیلٹی آلسو. سو دس مینس اٹ از پرووائڈنگ کانفیڈینشیلٹی تھرو انکرپشن, اینڈ تھرو ڈیجیٹل سگنیچرز اٹ از پرووائڈنگ نان ریپوڈیشن, اوتھینٹیکیشن, اینڈ فائنلی انٹیگریٹی وچ از اے پارٹ آف دا ڈیجیٹل سگنیچر جو کہ ہیشنگ سے آپ کو ملتا ہے. یہ وہ ساری سروسز ہیں, اور اس میں سیمیٹرک اور ایسیمیٹرک الگوریدمز جو ہیں وہ ایک کمبینیشن میں مل کے آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ساری سروسز ملیں. The infrastructure assumes that the receiver's identity can be positively ensured through certificates, and that an asymmetric algorithm will automatically carry out the process of key exchange. تو اس کے علاوہ 2 اور چیزیں یہاں پہ ضروری ہیں PKI میں. ایک تو یہ ہے کہ آئیڈینٹی کو پروو کرنے کے لیے ڈیجیٹل سگنیچر تو استعمال ہوتا ہی ہے, لیکن کی ڈسٹریبیوشن بھی تو آپ نے کرنی ہے. You have to make sure that the keys are distributed, اور اس کے لیے آپ asymmetric algorithm کو استعمال کرتے ہیں within PKI, جس کی زیادہ ڈیٹیل ہم ابھی دیکھیں گے. So public key infrastructure جو ہے, the infrastructure therefore contains the pieces that will identify users, create and distribute certificates, maintain and revoke certificates, distribute and maintain encryption keys, and enable all technologies to communicate and work together for the purpose of encrypted communication and authentication. Public key cryptography is one piece in PKI, but many other pieces make up this infrastructure. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوزرس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے, اور سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ کو ہم ابھی اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن سرٹیفکیٹ کے اندر ڈیجیٹل سگنیچر استعمال ہوتا ہے, اور سرٹیفکیٹ از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی پیپل. تو سرٹیفکیٹس کو بنانا بھی ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے بعد میں ریووک بھی ہو جائے, کیز کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے فنکشنز مل کے پبلک کی انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. تو آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ کے اندر چیزوں کو مینٹین بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے, جیسے کیز کی ڈسٹریبیوشن ہے, جیسے سرٹیفکیٹس کی ایشوئنس ہے, جیسے سرٹیفکیٹ کی اپڈیٹ ہے. ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ ایکسپائر کر جائے, ہو سکتا ہے ایک پرسن آرگنائزیشن چھوڑ کے چلا جائے, ہو سکتا ہے ایک نیا پرسن ہیز جوائنڈ دی آرگنائزیشن. یو نیڈ ٹو کریٹ اے سرٹیفکیٹ, یو نیڈ ٹو ریووک اے سرٹیفکیٹ, یو نیڈ ٹو اپڈیٹ اے سرٹیفکیٹ, یو نیڈ ٹو چینج the information contained in a certificate. All of these are maintenance functions which the PKI also provides. Let's take an example. An analogy can be drawn with the email protocol, Simple Mail Transfer Protocol, jisko SMTP bhi kaha jata hai. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, is the technology used to get email messages from here to there. But many other things must be in place before this protocol can be productive. We need email clients, email servers, and email messages, which together build a type of infrastructure, which is the email infrastructure. So PKI is made up of many different parts: certificate authorities, registration authorities, certificates, keys, and users. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ای میل جب آپ کرتے ہیں تو وہ بھی تو ایک کمپلیٹ انوائرمنٹ ہے. آپ نے جب ای میل بھیجنی ہوتی ہے اس کے لیے ایک ای میل کا کلائنٹ بھی چاہیے, ایک ای میل کا سرور بھی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو ای میل جو ہے obviously that is a part of it, اور ان ساروں کو چلانے کے لیے SMTP کا جو پروٹوکال ہے وہ استعمال ہوتا ہے. And by the way, SMTP is used on the outbound direction to send email, and then you use usually POP کا جو پروٹوکال ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں to download email from the server. تو یہ بھی ڈفرنٹ پروٹوکالز ایک کمپلیٹ انوائرمنٹ میں یوز ہوتے ہیں. سو PKI از دیٹ ٹائپ آف این انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ سروسز ملتی ہیں. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی, رجسٹریشن اتھارٹی اور ایسے جو ڈفرنٹ کمپوننٹس ہیں وہ مل کے PKI کو بناتی ہیں. سو ایچ پرسن ہو وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان اے PKI requires a digital certificate, which is a credential that contains the public key for that individual along with other identifying information. The certificate is created and signed by a trusted third party, which is a certificate authority. PKI has 5 main components.
certificate authority, registration authority, certificate, keys and users. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہے وہ بیسکلی کیا اس کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اس کے اندر یوزر کی پبلک کی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی مزید جو آئیڈینٹیفیکیشن کی انفارمیشن ہے اس کو اس کے ساتھ بائنڈ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی مینشن کیا جاتا ہے. سو وٹ از دیٹ ادر انفارمیشن؟ فار ایگزامپل مائی ڈیٹ آف برتھ، مائی امپلائی نمبر ود ان آرگنائزیشن، مائی نیم، مائی ڈپارٹمنٹ. All of this information and my public key would be part of that digital certificate. اور یہ جو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ سائن ہو جاتا ہے، یہ سائن ہوتا ہے. کون سی اینٹی سائن کرتی ہے؟ سرٹیفکیٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو سائن کرتی ہے. سائننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے ابھی دیکھا تھا پہلے کہ سائننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. سائننگ کا مطلب ہوتا ہے ہیش لینا اور اس کو انکرپٹ کرنا ود دا پرائیویٹ کی. تو جب سرٹیفکیٹ اتھارٹی is not a person, it's an organization, it's a system. جب سرٹیفکیٹ اتھارٹی سائن کرتی ہے ایک پرسن کے سرٹیفکیٹ کو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں. سرٹیفکیٹ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے شامل؟ سرٹیفکیٹ کے اندر فار ایگزامپل اگر میرا سرٹیفکیٹ ہے اس میں میری پبلک کی موجود ہوگی، اس کے علاوہ اس کے اندر میری پرسنل انفارمیشن، ڈپارٹمنٹ کوڈ، آرگنائزیشن نیم، امپلائی نمبر، ایسی انفارمیشن ہوگی. اس ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کو جو ہے سائن ہم جب کریں گے تو سرٹیفکیٹ اتھارٹی کا سائن ہوگا، یعنی کہ اس سرٹیفکیٹ اتھارٹی نے ایک ہیش لیا ہوگا. there will be a hash performed on the digital certificate and then it will be signed by the private key of the certificate authority, and that whole component then becomes the digital certificate. When the certificate authority signs the certificate, it binds the individual's identity to the public key, and the certificate authority takes liability for the authenticity of that individual. It is this trusted third party, the certificate authority, that allows people who have never met to authenticate to each other and to communicate in a secure method. If Kevin has never met Dave but would like to communicate securely with him, and they both trust the same CA, then Kevin could retrieve Dave's digital certificate and start the process. تو یہ اب آپ نوٹس کریں کہ ہم اب ٹرمینالوجی کیونکہ یوز کر رہے ہیں. ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ایک چیز ہے اور ڈیجیٹلی سائننگ کرنا یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک اور چیز ہے. ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ اتھارٹی بناتی ہے، اس کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ایک سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہی بنا سکتی ہے. اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جب سرٹیفکیٹ اتھارٹی اس کو بناتی ہے تو اس پرسن کی پبلک کی کو لے کے بائنڈ کرتی ہے ود ادر پرسنل انفارمیشن. اس کے بعد وہ سائن کر دیتی ہے. اب یہاں پہ ڈیجیٹل سائننگ ہو رہی ہے اور سائن کرتی ہے جو سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس سرٹیفکیٹ کو ود اٹس پرائیویٹ کی. اور جب یہ فنکشن سرٹیفکیٹ اتھارٹی پرووائڈ کرتی ہے تو وہ کیا کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں؟ اٹ از دا سرٹیفکیٹ اتھارٹی دیٹ از authenticating people, meaning it is providing us this assurance کہ this person is he who he really is saying he is. اس کا ہم ایک مثال لیتے ہیں، ایگزامپل لیتے ہیں. احمد اور بلال کو تو آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ وہ بہت دفعہ ایگزامپلز میں آ چکے ہیں. تو احمد جو ہیں، لیٹس امیجن اینڈ لیٹس سپوز دیٹ احمد اینڈ بلال ڈو ناٹ نو ایچ ادر، بٹ احمد knows ذیشان اینڈ بلال knows ذیشان as well. تو جو ذیشان ہے وہ دونوں احمد اور بلال کو جانتے ہیں، لیکن احمد بلال ایک دوسرے کو آپس میں نہیں جانتے. تو اگر احمد اور بلال آپس میں ملنا چاہتے ہیں، انٹروڈیوس ہونا چاہتے ہیں، تو وہ کس کے تھرو انٹروڈیوس ہوں گے؟ وہ دونوں کیونکہ ذیشان کو جانتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں اور بڑے پرانے ان کے جاننے والے ہیں. تو اگر احمد جو ہے وہ ذیشان کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور بلال جو ہیں وہ ذیشان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر ذیشان ول انٹروڈیوس دیم ٹوگیدر، آپس میں ان کو ملا دیں گے. ان کو کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ احمد ہیں، یہ جو ہیں یہ بلال ہیں، آپ دونوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، لہٰذا آپ بھی جو ہیں آپس میں بھی
حالانکہ آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن آپ آپس میں بھی دوستی کر لیں. اس طریقے سے ٹرسٹ ریلیشن شپس اسٹیبلش ہوتے ہیں. اب سرٹیفکیٹ اتھارٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ سرٹیفکیٹ اتھارٹی ایک ایسی اینٹی ہے جو کہ انڈیویجول یوزرز کے ساتھ ساروں کے ساتھ ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ قائم کرتی ہے اور ایک پروسیس پرووائڈ کرتی ہے جس سے آپ یعنی کہ جسے ہم ابھی پڑھیں گے کہ رجسٹریشن اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے لوگ رجسٹر آ کے کرتے ہیں, اپنی آئی ڈی پرووائڈ کرتے ہیں, فزیکلی وہاں پہ اپیئر کرتے ہیں فار ایگزامپل, اینڈ دین ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہر جو پرسن ہے ہر امپلائی یا آرگنائزیشن کے اندر ان کو ایشو ہوتا ہے. ناؤ اف احمد اینڈ بلال آر ود ان دیٹ آرگنائزیشن اینڈ دے ڈو ناٹ نو ایچ ادر بٹ دے وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر, تو سرٹیفکیٹ اتھارٹی یہاں پہ کس طرح ہیلپ کرتا ہے؟ سرٹیفکیٹ اتھارٹی یہاں پہ ایسے ہیلپ کرتا ہے کہ if Ahmed wants to send a message to Bilal, then Ahmed will go on the organization's directory and may pull from there Bilal's digital certificate which has been signed by the certificate authority. If that certificate is in fact signed by the certificate authority, تو وہ ظاہر ہے کہ احمد اس کو جو ہے پرائیویٹ کی سے جو سائن ہوا ہوا میسج ہے سرٹیفکیٹ اتھارٹی کی پبلک کی اس کے پاس ہے, وہ اس کو ڈیکرپٹ کرے گا اور اس کو ملے گا public key of Bilal. So Ahmed can pull the digital certificate of Bilal and can then be rest assured. اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ واقعی سرٹیفکیٹ اتھارٹی نے بنایا ہوا بھی ہوا ہے, سائن بھی کیا ہوا ہے, اس لیے یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ the trust relationship is established and that's how within an organization in the PKI public key infrastructure میں certificate authority کا رول ہے. اس کو ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. So a certificate authority is a trusted organization or a system or server that maintains and issues digital certificates. When a person requires a certificate, the registration authority verifies that individual's identity and passes the certificate request off to the CA. The CA or certificate authority constructs the certificate, signs it, sends it to the requester and maintains the certificate over its lifetime. When another person wants to communicate with this person, the certificate authority will basically vouch for that person's identity. تو ایک رجسٹریشن اتھارٹی کیا کام کرتی ہے؟ ایک employee of an organization will go to the registration authority. This can just be the desk, it can be a window. That person will appear over there, will show his identification اور اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو ویریفائی کر کے جو ہے ریکویسٹ جو ہوتی ہے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے لیے وہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی کے پاس چلی جاتی ہے. اور سرٹیفکیٹ اتھارٹی کیا ہے؟ اٹ کین بی این آرگنائزیشن, اٹ کین بی اے سرور, اینڈ بیسکلی اٹ کریٹس اینڈ مینٹینس دی سرٹیفکیٹس, اینڈ دین that certificate is created and is sent to the user who was requesting that digital certificate. So when Dave receives a digital certificate from Kevin, Dave will go through steps to validate it. Basically, by providing Dave with his digital certificate, Kevin is stating, I know you don't know or trust me, but here is this document that was created by someone you do know and trust. The document says, I am a good guy and you should trust me. Once Dave validates the digital certificate, he extracts Kevin's public key which is embedded within it. Now Dave knows this public key is bound to Kevin. تو Kevin جب Dave کو اپنا digital certificate بھیج رہا ہے تو basically یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ Kevin is saying کہ Dave میں تمہیں تو نہیں جانتا لیکن میں تمہیں ایک ایسا ڈاکومنٹ بھیج رہا ہوں وہ وہاں سے آ رہا ہے جس کو آپ جانتے ضرور ہیں اور وہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہے. تو سرٹیفکیٹ اتھارٹی جو ہے وہ کیون کو جانتی ہے, اس نے اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا ہوا ہے, اس کے لیے سرٹیفکیٹ بنا دیا ہے, تو یہ لو یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے. اور کیونکہ میں آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ بھیج رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا بھی آپس میں ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا. ناؤ یو کین ٹرسٹ می that I am Kevin because certificate authority is backing me and it has basically certified me کہ میں ہی ہوں Kevin اور یہ میرا certificate ہے. تو جو
کیون جب بھیجتا ہے ڈیو کو تو ڈیو جو ہے اس کو ویریفائی کرے گا, اور جب ویریفائی کرے گا تو اس کو پبلک کی جو ایکچوئل ہے وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ کے اندر مل جائے گی. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے اندر پبلک کی بھی ہوتی ہے اور پرسنل انفارمیشن یا آئی ڈی انفارمیشن, آرگنائزیشن نیم, ڈپارٹمنٹ نیم وہ بھی شامل ہوتی ہے. He also knows, یعنی Dave also knows that if Kevin uses his private key to create a digital signature and Dave can properly decrypt it using this public key, it did indeed come from Kevin. The certificate authority can be internal to an organization. Such a setup would enable the company to control the certificate authority server, configure how authentication takes place, maintain the certificates and recall certificates when necessary. تو ایک اب بڑی ضروری چیز ہو رہی ہے, پبلک کی جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک اوتھینٹیکیشن کا فنکشن لیک ہو رہا تھا. کہاں پہ؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ڈیفی ہیلمن کو پڑھا تھا تو اس میں مین ان دا مڈل اٹیک آ گیا تھا, کیونکہ جب دو لوگ احمد اور بلال آپس میں پبلک کی کو شیئر کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ تھریٹ یا تھا کہ ایک مین ان دا مڈل اس کو انٹرسپٹ کر لے گا اور وہ پھر سیمیٹرک کیز علیحدہ طور پہ اسٹیبلش کر لے گا ود احمد اینڈ بلال سیپریٹلی. احمد اور بلال سمجھیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ مسئلہ اب حل ہو گیا. اب وہ جو ڈیفی ہیلمن میں ہم نے جو پرابلم دیکھی تھی کہ پبلک کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہو رہی تھی, اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں تھی کہ یہ پبلک کی واقعی اس پرسن کو بلانگ کرتی ہے کہ نہیں. ناؤ وی آر سالونگ دیٹ پرابلم, اور یہ پرابلم سالو ہو رہی ہے پبلک کی انفراسٹرکچر کے اندر تھرو دا سرٹیفکیٹ اتھارٹی. اب ہم نے ابھی یہ دیکھا تھا پہلے کہ کیون نے ڈیو کو اپنا ڈیجیٹل جو سگنیچر ہے جو کہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی نے سائن کیا ہوا ہے وہ بھیجا. ڈیو نے اس کو ڈیجیٹل سگنیچر کو کھولا, اس کو پتا چل گیا کہ یہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی نے اس کو کیا ہوا اوتھینٹیکیٹ, وچ از گریٹ. ناؤ آئی کین ٹرسٹ کیون. ڈیو از سیئنگ ناؤ ہی کین ٹرسٹ کیون. پلس اس کو جب کھول کے جب پبلک کی ملتی ہے تو پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام ہو جاتا ہے. اب کیونکہ پبلک کی سیکیور طریقے سے اوتھینٹیکیشن کے تھرو کیون نے ڈیو کو بھیج دیا اپنی, تو ڈیو جو ہے وہ اپنی کی رنگ میں ڈال دے گا کیون کی پبلک کی. اور اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ اب جب کیون اپنی پرائیویٹ کی کے ساتھ کسی چیز کو, کسی میسج کو انکرپٹ کر کے ڈیو کے پاس بھیجے گا تو پھر وہ ڈیکرپٹ ہوگا ود دا سینڈرز پبلک کی. جب سینڈر کی پبلک کی یعنی کیون کی پبلک کی کے ساتھ ڈیکرپٹ ہوگا تو وہ پبلک کی تو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے تھرو اوتھینٹیکیٹڈ طریقے سے کے تھرو آلریڈی ڈیو کو مل گئی ہوئی ہے. اف دس ہیپنس ناؤ, یعنی کہ if the sender, which is Kevin, encrypts with his private key and sends the message over to Dave, Dave will be able to make sure, Dave will be sure کہ یہ جو ہے میسج صرف اور صرف کیون سے آیا ہے, یعنی کہ اس کو اوتھینٹیکیشن اور نان ریپوڈیشن کی سروس اس طریقے سے پرووائڈ ہوگی. تو لیٹر آن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سگنیچر کے تھرو پبلک کی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ساری سروسز اوپن اپ ہو جاتی ہیں. اب وہ جو لوگ ہیں دے کین یوز آل دا میکینزمس وچ انکلوڈس پبلک کی اینڈ پرائیویٹ کی ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. سرٹیفکیٹ اتھارٹی کے دو طرح کے ماڈلز ہیں کہ وہ کیسے چلایا جاتا ہے. ایک ماڈل یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ خود ہی ایک سرور کریٹ کر کے کچھ ٹولز کو استعمال کر کے کچھ ڈیولپمنٹ کر کے سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو کریٹ کر دیتا ہے. سرٹیفکیٹ اتھارٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک رجسٹریشن اتھارٹی ہوتی ہے اور رجسٹریشن اتھارٹی ویلیڈیٹ کرتا ہے آئیڈینٹی آف دا پرسن اور سرٹیفکیٹ بنانے کی ریکویسٹ آگے سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو, سسٹم کو, سرور کو, اینٹی کو چلی جاتی ہے. اور سرٹیفکیٹ اتھارٹی creates the digital signature of the user, and then of course part of that digital signature is that the public key is there, the identity of the person is there, it is encrypted with the private key, then it is sent to the user and the entire life cycle of that certificate is maintained by the certificate authority. یعنی کہ وہ کریٹ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹری کے اوپر رکھی جاتی ہے, اس کے بعد وہ ریووک بھی کی جا سکتی ہے by the certificate authority. اب جو دوسرا ماڈل ہے, ایک تو ماڈل ہم نے یہ دیکھا کہ آرگنائزیشن خود ہی جو ہے سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو
بناتی ہے. لیکن اس کے اندر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن از ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ آل آف دیز سروسز, اور سرٹیفکیٹس کو مینٹین کرنا, ایک سیکیور جگہ پہ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا جہاں پہ کیز جو ہیں وہ رکھی جائیں, ان ساری چیزوں کے لیے ایک باقاعدہ ایک سیٹ اپ, سم آرگنائزیشنز آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دس. تو دیر آر سم کمپنیز وچ پرووائڈ این آؤٹ سورسڈ ماڈل, جس کو مینجڈ PKI سروس بھی بولتے ہیں. اور یہ جو ہے ویریسائن از ون آف دوز کمپنیز. تو جو ویریسائن ہے وہ کیا فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے؟ بیسکلی واٹ دے ڈو از دیٹ اف آئی وانٹ ٹو سیٹ اپ اے مینجڈ PKI انوائرمنٹ, مینج PKI کا اگین کیا مطلب ہے, مجھے ایک ایسا الیکٹرانک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ کانفیڈینشیلٹی بھی ہو, جہاں پہ اوتھینٹیکیشن بھی ہو, نان ریپوڈیشن بھی ہو, اور میسج انٹیگریٹی بھی اسٹیبلش ہو. یہ 4 فنکشنز مجھے ملے. تو ویریسائن سیٹس اپ انوائرمنٹس, اور پاکستان میں جو ہے یہ انوائرمنٹ باقاعدہ ہمارے پاس ہے. دس از NIST از اے کمپنی, اٹس این آرگنائزیشن جو کہ بہت سارے بینکس جو ہیں انہوں نے مل کے اپنے لوگ جو ہیں اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور اس کو وہ چلاتے ہیں, اور وہ چیک پروسیسنگ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں. سو NIST از این آرگنائزیشن جو کہ چیک پروسیسنگ کرتے تھے, اور آپس میں بینکس کی جو چیکس کی کلیئرنس ہوتی ہے اور سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ پرفارم کرتے ہیں. ناؤ NIST جو ہے وہ ویریسائن کا آتھرائزڈ جو ہے, دے آر اے انٹیگریٹر اینڈ ریپرزینٹیو آف ویریسائن ان پاکستان. سو ان کراچی ویریسائن ہیز اے کمپلیٹ ڈیٹا سینٹر which meets VeriSign requirements and standards. اور اس کے اندر جو ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک سیکیور ڈیٹا سینٹر بنایا ہوا ہے جس کی ایکسیس جو ہے کنٹرولڈ ہے, باقاعدہ کیجز بنے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, دے پرووائڈ اے پورٹل, وہ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کو, اور جو ساری فنکشنالٹی ہے جس کے اندر یہ رجسٹریشن اتھارٹی سے لے کے اس کا ایک سسٹم باقاعدہ ٹو ویلیڈیٹ دی انفارمیشن اینڈ ویلیڈیٹ دی آئیڈینٹی آف یوزرس, اس سے لے کے سرٹیفکیٹ اتھارٹی جو پورا فنکشنز پرفارم کرتی ہے, وچ از میکنگ ایک کی پیئر, ایک پرائیویٹ اور پبلک کی پیئر جنریٹ کرنا ہوتا ہے ہر یوزر کے لیے, رائٹ. اس کے بعد ان پبلک کیز کو اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے, پھر سرٹیفکیٹ کو بنانا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو سائن کرنا ہوتا ہے, پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو ویریسائن جو ہے وہ یہ ساری کی سارے فنکشنز آؤٹ سورسڈ سروس کے طور پہ پرووائڈ کرتی ہے. تو ایک آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, وہ اپنا ایک انٹرنل میکنزم, ایک انٹرنل سرور رکھتی ہے, یوزرز ادھر آتے ہیں, اینڈ دین تھرو اے سیکیور ٹنل, اے VPN ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک ود IPsec, you connect to the NIST network, and over there they keep or host this portal for you. تو یوزر وہاں جا کے you can actually create certificates and you can manage the life cycle of certificates also. And the administrator can revoke certificates and perform other administrative functions جو کہ certificates کے لیے use ہوتے ہیں. So again what we are saying is کہ 2 طرح کے models ہیں. certificate authorities جو ہیں وہ خود organizations خود بھی بنا لیتی ہیں, اور اس کے علاوہ managed services بھی organizations دیتی ہیں جس میں سارے کے سارے functions provide ہوتے ہیں. However جب managed service provide ہوتا ہے تو اس میں سلائٹلی ایکسپینسو ہو جاتا ہے, کیونکہ یوزلی ماڈل یہ ہوتا ہے کہ ہر سال کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کے کچھ جو پیسے ہیں $US جو ہیں وہ آرگنائزیشن جو ہے NIST فار ایگزامپل چارج کرتی ہے, اور اس کا ایک پورشن جا رہا ہوتا ہے بیک ٹو دی آرگنائزیشن وچ از ویریسائن. سو اٹ بیکمز لٹل ایکسپینسو, کیونکہ اس کا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ اٹ از ریکرنگ ایوری ایئر. تو اگر آپ کے 5,000 امپلائیز ہیں فار ایگزامپل, 5,000 اگر آپ کے امپلائیز ہیں, تو اگر $100 پر سرٹیفکیٹ چارج کیا جاتا ہے تو آپ یہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, 5,000 ٹائمز 100 از $500,000 پر ایئر. تو یہ اس کی ایک مینٹیننس کا چارج ہے. لیکن جب آپ سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو خود اپنی آرگنائزیشن میں بناتے ہیں ود یور اون سسٹمز, اون پروسیسز, اون میکنزم, اینڈ بائی یوزنگ سم ٹیکنالوجی آف کورس, تو پھر اٹ بیکمز ویری کاسٹ افیکٹو. لیکن پھر ان ساری چیزوں کو سیکیور رکھنا جو ہے, کیز کو اسٹور کرنا, فیسلٹی پرووائڈ کرنا, ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, تو وہ پھر آبویسلی ایک چیلنج ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے سیکیور ایپلیکیشنس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. سو ہیئر وی سی اے ڈائیگرام. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیو اینڈ کیون. کیون ٹرسٹ دا CA, ڈیو ٹرسٹ دا سرٹیفکیٹ اتھارٹی. ڈیو اینڈ کیون ڈو ناٹ نو ایچ ادر.
but Dave and Kevin trust each other indirectly because they both trust the certificate authority. تو یہ وہ ماڈل ہے. And if you remember the man in the middle attack covered earlier in Diffie-Hellman algorithm section, this attack is possible if two users are not working in a PKI environment and do not truly know the identity of the owners of the public keys. تو جو PKI environment ہے وہ ڈیو اور کیون کی آپس میں ٹرسٹ لیول کو اسٹیبلش کرتا ہے, اینڈ obviously it is authenticating the user and certifying the user, giving assurance of who these people are. They're introducing each other, they're getting introduced with each other, and as a result of that, the man in the middle attack جو Diffie-Hellman میں تھا وہ یہاں پہ ہم نے اس کو کور کر لیا. So more and more organizations are setting up their internal PKIs, public key infrastructure. When these independent PKIs need to interconnect to allow for secure communication to take place, either between departments or between different companies, there must be a way for the two root CAs to trust each other. The two CAs do not have a CA above them they can both trust. So they must carry out cross-certification. A cross-certification is the process undertaken by certificate authorities to establish a trust relationship in which they rely upon each other's digital certificates and public keys as if they had issued them themselves. When this is set up, a certificate authority for one company can validate digital certificates from the other company and vice versa. تو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پی کے آئی کو تو سیٹ اپ کر لیتی ہیں, لیکن جب ایک آرگنائزیشن نے دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, یا ایک ڈپارٹمنٹ نے اگر کئی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر ایک پورے ڈپارٹمنٹ نے اپنا پی کے آئی اسٹیبلش کیا ہوتا ہے اور دوسری ڈپارٹمنٹ کا ڈفرینٹ پی کے آئی ہوگا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیوگرافکلی کمپنی کے ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں. There may be 500 people sitting in London and 500 people sitting in New York and 500 people sitting in Lahore. And in each location, there may be a PKI server or a certificate authority server. And that certificate authority is validating and taking ownership for the users in that location. جب لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, when they need to talk to each other, تو پھر ایک اور آگے ہمیں ایک اور اسٹیپ آگے بڑھنا پڑتا ہے. ان دیٹ کیس دا سرٹیفکیٹ اتھارٹیز نیڈ ٹو اسٹیبلش دی ٹرسٹ ریلیشن شپ ود ایچ ادر. پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک جو سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈفرینٹ یوزرز جو ہیں ٹرسٹ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیلپس آل دا یوزرز in that within that single organization to trust each other because they all trust the CA, so they can trust each other as well. Now we are saying کہ جو certificate authorities ہیں for different dispersed PKIs, for different organizations, when different PKIs need to talk to each other and communicate, hence they need to establish a trust relationship. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی پبلک کی اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کو انٹیگریٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دین دے اسٹارٹ ورکنگ ود ایچ ادر سرٹیفکیٹس اینڈ دے اسٹارٹ ٹو ٹرسٹ دیم. اس کو ہم ڈائیگرامیٹکلی بھی دیکھتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ دیر از اے ڈومین اے اینڈ اے ڈومین بی, دیز میں بی ٹو ڈفرنٹ لوکیشنز. دیر از سرٹیفکیٹ اتھارٹی اے وچ کورز all the digital certificates. This is the administrative domain جس کے اندر جو پورے کا پورا ڈومین اے ہے اس کی ایک سرٹیفکیٹ اتھارٹی اے ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے ڈومین بی, اس میں بہت سارے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ایشو ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹ آل آف دوز بلانگ ٹو دا ایڈمنسٹریٹو ڈومین بی, اینڈ دیر از اے سرٹیفکیٹ اتھارٹی بی فار دس ڈومین. اب جب انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اے سے لے کے بی تک جب ہم جائیں گے تو اے ٹرسٹ بی, اور بی سے جب اے تک جائیں گے تو بی ٹرسٹ اے. یہ وہ آپس میں ریلیشن شپ ہے. سرٹیفکیٹ اتھارٹیز ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہیں, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ٹرسٹ واٹ ہیپنز از کہ دیئر یوزرز ان ڈومین اے اینڈ ڈومین بی they can start to trust and communicate with each other as well, and this happens when they rely upon each other's digital certificates and public keys as if they had issued them themselves. اب جب ہم ان فنکشن ساروں کو دیکھ رہے ہیں تو ایک اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے, اس کو CRL کہتے ہیں.
certificate revocation list, because جو certificates ہیں اور جو میجر certificates ہیں لائک Entrust and VeriSign وہ جو ہیں انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں براؤزرز کے اندر، کیونکہ براؤزر جو ہے آپ کا اس میں ضرورت پڑتی ہے ٹو ڈاؤن لوڈ اور ایمبیڈ اور انٹیگریٹ اے سرٹیفکیٹ. اینڈ دیٹ سرٹیفکیٹ what is it? Basically that certificate is your basically validation of your identity. تو ایک براؤزر جو ہے اس کے اندر بھی سرٹیفکیٹ ایمبیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ڈیفالٹ کے طور پہ جو یہ میجر جو سپلائرز ہیں جو سرٹیفکیٹ اتھارٹی یا پی کے آئی کی جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لائک ویریسائن اینڈ انٹرسٹ، وہ سرٹیفکیٹس ان کے جو ہیں انٹیگریٹ کر جاتے ہیں ڈائریکٹلی انٹو دا براؤزر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ ریووکیشن لسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. سو دا سی اے از ریسپانسبل فار کریٹنگ اینڈ ہینڈنگ آؤٹ سرٹیفکیٹس، maintaining them and revoking them if necessary. Revocation is handled by the certificate authority, and the revoked certificate information is stored on a certificate revocation list. This is a list of every certificate that has been revoked. This list is maintained and updated periodically. A certificate may be revoked because the key holder's private key was compromised or because the CA discovered the certificate was issued to the wrong person. تو جب سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ان کو ریووک کرنے یعنی کینسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو سی آر ایل ہے سرٹیفکیٹ ریووکیشن لسٹ، اگر سرٹیفکیٹ واز گیون ٹو دا رانگ پرسن یا اس کی پرائیویٹ کی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اینڈ ناؤ دیٹ پرسن نیڈز اے نیو سرٹیفکیٹ، تو سی آر ایل اس لسٹ کو مینٹین کرتی ہے اینڈ دیٹ لسٹ از اپڈیٹڈ پیریوڈکلی. اینڈ جہاں پہ بھی سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے اس کے اندر یہ فنکشنالٹی ہونی چاہیے کہ سی آر ایل کو جا کے چیک کرے پیریوڈکلی، تاکہ یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ جس اینٹی کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس اینٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ اگر وہ ریووک ہو گیا تو دین وی شوڈ بی الرٹڈ. An analogy, an example for the use of a CRL is how a driver's license is used by a police officer. If an officer pulls over Fahim for speeding on the motorway, the officer will ask to see Fahim's license. The officer will then run a check on the license to find out if Fahim is wanted for any other infractions of the law, یعنی کہ اور کہیں انہوں نے law کو break کیا ہے, and to verify the license has not expired. The same thing happens when a person compares a certificate to a CRL. If the certificate became invalid for some reason, the CRL is the mechanism for the CA to let others know this information. So CRL جو ہے certificate revocation list جو ہے وہ ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی certificate میں پرابلم ہو تو CRL maintains that list. اب آپ یہ دیکھیں over a period of several years بہت سارے لوگ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ریووک ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی انفارمیشن چینج ہو جائے، پبلک کی کے ساتھ جو پرسنل انفارمیشن ہے دیٹ نیڈس ٹو بی اپڈیٹڈ. سو ناؤ یو نیڈ ٹو ایشو اے نیو پبلک کی کمبائنڈ ود دی پرسنز انفارمیشن، جس کا مطلب نیو سرٹیفکیٹ نیڈس ٹو بی ایشوڈ. سو دا پریویس سرٹیفکیٹ وڈ بی پٹ ان دا CRL لسٹ، اینڈ جہاں جہاں سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے یا ایشو کیا گیا ہے اس سسٹم کو جا کے CRL کو ایکسیس کر کے چیک کرنا چاہیے کہ یہ جو میرے پاس سرٹیفکیٹ آیا ہے وہ CRL میں تو موجود نہیں ہے، یعنی کہ ریووک تو نہیں ہوا ہوا. سو CRLs are the thorn in the side of many PKI implementations. They are challenging for a long list of reasons. It is interesting to know that by default, web browsers do not check a CRL to ensure that a certificate is not revoked. So when you are setting up an SSL connection to do e-commerce over the internet, you could be relying on a certificate that has actually been revoked. This is not good. تو CRLs جو ہیں براؤزرز کے اندر یہ فنکشنالٹی تو ہوتی ہے کہ ڈیفالٹ کے طور پہ وہ سرٹیفکیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں انٹو دا براؤزر. سو ویریسائن اینڈ ٹرسٹ وغیرہ کے جو سرٹیفکیٹ اتھارٹیز ہیں دی براؤزر کین گو ٹو دیئر سائٹ اور آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ کے انٹرنل آرگنائزیشن کے اندر سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہے اس کا آپ ایڈریس دے سکتے ہیں. براؤزر کین گو ٹو the certificate authority server and can pick up the digital certificate and can integrate it
into the browser. یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جو براؤزر ہے, جب آپ کا سرٹیفکیٹ وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے فرام دا سرٹیفکیٹ اتھارٹی, اینڈ دس ہیپنس آٹومیٹکلی اینڈ اٹس آٹومیٹڈ, تو وہ کہاں یوز ہونا ہوتا ہے؟ اس سرٹیفکیٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے فور SSL فار ایگزامپل, ٹو اسٹیبلش این ای کامرس SSL کنیکشن, سیکیور کنیکشن اوور دی انٹرنیٹ فرام دا کلائنٹ ٹو دا سرور. لیکن جب آپ اس فنکشنالٹی کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ براؤزرز ان کو CRL کو چیک نہیں کرتی بائی ڈیفالٹ, اور CRLs جو ہیں ان کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں, کیونکہ جو بھی سسٹمز سرٹیفکیٹ اتھارٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ یوزلی CRL کو اپروچ کر کے چیک نہیں کرتے, اس کا کوئی کلیئر میکینزم نہیں ہے. دس از وائی CRLs جو ہے, ہم نے کہا کہ تھورنی سائڈ ہے PKI کی, اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں, ابھی بھی اس کو ڈیولپ صحیح طرح نہیں کیا گیا. جب ایک سرٹیفکیٹ ریووک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک چیلنج آتا ہے. سو ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریکیپ دا لیکچر فار ٹوڈے. آج جو ہے ہم نے پریویس جو لیکچرز تھے ان کے اندر سیمیٹرک, ایسیمیٹرک الگوریدمس اور میسج ڈائجسٹ کو ریکیپ کیا, اور پھر ہم چلے گئے PKI اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کے اندر. ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کے اندر ہم نے پڑھا کہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے. دیٹ از دا پروسیس آف انکرپٹنگ دا ہیش ود دا پرائیویٹ کی آف دا سینڈر. اور پھر ہم نے سرٹیفکیٹ اتھارٹیز کو پڑھنا شروع کیا کہ سرٹیفکیٹ اتھارٹی کیا ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک رجسٹریشن اتھارٹی ہوتی ہے. اینڈ سرٹیفکیٹ اتھارٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رجسٹریشن اتھارٹی سے ریکویسٹ ریسیو کرتی ہے فار اے سرٹیفکیٹ, اینڈ دین اٹ مینٹینس تھرو آؤٹ دا لائف سائیکل آف دا سرٹیفکیٹ. اس سرٹیفکیٹ کو مینٹین کرتی ہے, اور اس کو بیسک اس کا کام کیا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ اتھارٹی کا, کہ سرٹیفکیٹ جب بناتی ہے تو ایک امپلائی کا, فار ایگزامپل آف دی آرگنائزیشن, اٹ ول پک اپ ہز پبلک کی, اٹ ول بائنڈ اٹ ود دی انفارمیشن, پرسنل انفارمیشن آف دیٹ پرسن, فار ایگزامپل دیٹ پرسنز امپلائی نمبر, دیٹ پرسن ڈیٹ آف برتھ اینڈ ادر انفارمیشن. It could be also that person's role within the organization, and then it encrypts it with that person's private key. پھر ہم نے دیکھا کہ سرٹیفکیٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ PKI ڈومینس کے لیے اسٹیبلش ہو سکتی ہیں, اور پھر PKI ڈومینس نے جب آپس میں بات کرنی ہوتی ہے تو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اور پبلک کیز آپس میں یہ سرٹیفکیٹ اتھارٹیز ایک دوسرے کی ٹرسٹ کرنے لگتی ہیں. ہینس the two domains can also start trusting each other because the two CAs belonging to these domains they trust each other. پھر فائنلی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہے یہ آرگنائزیشن کے اندر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے, جو کہ خود آپ کر سکتے ہیں, یا پھر یہ آؤٹ سورسڈ سروس جو ہے کمپنیز لائک انٹرسٹ اینڈ ویریسائن اینڈ ادرس, دے آلسو پرووائڈ دس سروس. اور ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا کہ براؤزرز جو ہیں دے ہیو دس فنکشنالٹی ٹو ورک ود سرٹیفکیٹس, ٹو انٹیگریٹ سرٹیفکیٹس آٹومیٹکلی اینڈ بائی ڈیفالٹ. لیکن CRL جو ہے سرٹیفکیٹ ریووکیشن لسٹ, وہ کیا ہوتی ہے؟ وین ایور اے سرٹیفکیٹ نیڈس ٹو بی کینسلڈ, that information is entered in the certificate revocation list. یہ ایسا ایریا ہے جو کہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کا کوئی خاص ریئلسٹک یا اس کا ایرر فری کوئی میکینزم ابھی نہیں ہے. CRLs کو بار بار چیک کرنا چاہیے پیریوڈکلی کہ جو سرٹیفکیٹ جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, جو سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہے وہ کسی CRL میں تو نہیں ہے, لیکن اس کی فنکشنالٹی ابھی پوری طریقے سے اسٹرینتھن نہیں ہوئی اور اتنی ریلائبل نہیں ہے. اور ہم نے یہ بھی اگزامپل ابھی پڑھا کہ اگر آپ ایک SSL کنیکشن کے تھرو ایک ای کامرس کا سیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اینڈ فار دیٹ یو آر یوزنگ اے سرٹیفکیٹ, اٹ کوڈ بی کہ وہ جو سرٹیفکیٹ آپ نے استعمال کیا ہے اس ای کامرس سیشن کو سیٹ اپ کرنے کے لیے, اس SSL کی فیسلٹی کو یوز کرنے کے لیے, تو وہ ایکچولی سرٹیفکیٹ ریووک ہو گیا, ریووک ہوا ہوا, کینسل ہوا ہوا سرٹیفکیٹ تھا, پرانا سرٹیفکیٹ تھا. ہم جب SSL کو مزید اپلیکیشن کو پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سرٹیفکیٹس جو ہیں اس پروسیس میں کیسے شامل ہوتے ہیں. سو دیٹ واز دا لیکچر فار ٹوڈے. I would like to thank you very much for joining for today's lecture. I hope that you enjoyed and really understood the concepts of certificate authority, the registration authority, the certificate revocation list, and the concept of trust within the certificate authority and other certificate authorities as well. And with that, we'll end today's lecture. Thank you very much for joining me, and I'm looking forward to see you again next time. Allah Hafiz.